حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام میدان محشر کے اندر ایک میدان میں موجود ہوں گے۔ آپ پر دو سفید رنگ کے کپڑے ہوں گے، چادریں ہوں گی کہ وہ اس میدان میں تشریف فرما ہو کر اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کون جنت میں جا رہا ہے اور کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ حضرت آدم اپنی آنکھوں سے اس نے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو جنت میں جاتا ہوا اور دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے تو حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک امتی جو گناہ گار ہوگا، جس نے گناہ کیے ہوں گے، اس کو فرشتے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اس کو پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ تو اس وقت جب فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، حضرت آدم کی نظر اس میرے امتی پہ پڑے گی، میرے اس امتی پہ نظر پڑے گی تو حضرت آدم علیہ السلام مجھے پکاریں گے، یا احمد یا احمد یا احمد، تو میں جواب دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لبیک اے ابو البشر، کہ میں حاضر ہوں اے ابو البشر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام مجھے کہیں گے کہ وہ آپ کا امتی ہے جس کو فرشتے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، جس کو فرشتے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی میں اپنے امتی کو دیکھوں گا تو میں جلدی کے ساتھ اپنے اس امتی کے پیچھے چل پڑوں گا جس کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو میں جا کے فرشتوں سے کہوں گا کہ میرے اس امتی کو چھوڑ دو، میرے اس امتی کو چھوڑ دو۔ تو فرمایا کہ جیسے ہی حضور نے فرمایا کہ میں کہوں گا کہ میری اس امتی کو چھوڑ دو، تو آگے فرشتے جواب دیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم تو رب کے حکم کے تابعدار ہیں، ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کو دوزخ کی طرف لے جانا ہے، تو ہم لے کے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ رب ذوالجلال سے خود بات کیجیے، خود کلام کیجیے، ہم تو حکم کے پابند ہیں، جہاں کا حکم ملے گا لے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑیں گے اور ہاتھ سے رب ذوالجلال کی طرف اشارہ کریں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ اے رب ذوالجلال، کیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا؟ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا؟ تو جیسے ہی بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے کہ یا باری تعالیٰ، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، تو آسمان سے آواز آئے گی۔ اس وقت رب ذوالجلال فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اے فرشتوں، اس گناہ گار کو چھوڑ دو، محمد مصطفیٰ کا حکم مانو، جو کملی والا محمد مصطفیٰ کہتا ہے وہی کرو، وہی کرو جس کا میرا محبوب حکم دے رہا ہے، چھوڑ دو۔ تو جب اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو حضور فرمائیں گے کہ اب اس کے نام اعمال دوبارہ سے کیا ہوں، پھر سے جو ہے وہ تولے جائیں، پھر سے اس کا حساب میزان پہ لیا جائے۔ تو جب پھر سے اس کا نامہ اعمال میزان پہ رکھا جائے گا تو جو گناہوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا اور نیکیاں
کیا ہیں وہ کم ہوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب میرے اس گناہ گار امتی کا پلڑا جو گناہوں والا ہے وہ زیادہ ہوگا، بھاری ہوگا، اور نیکیاں کم ہوں گی، فرمایا کہ میں رکا نکال کر نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھ دوں گا، تو جیسے ہی میں رکا وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا تو گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے اور نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ تو آواز آئے گی کہ خوش بخت ہے یہ، سعادت والا ہو گیا یہ، جنت والا ہو گیا یہ، کہ اس کے لیے جنت جو ہے وہ کیا ہے، حلال ہو گئی، کہ اس کو اب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس بندے کو اب کیا ہے، جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ تو فرمایا اب فرشتے جب اس امتی کو جو پہلے گناہ گار تھا، جو جہنم کی طرف جا رہا تھا، اب پکڑ کر جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو جب جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو وہ امتی کہے گا کہ صبر کرو، چھوڑ دو، مجھے تھوڑا وقت چاہیے کہ میں اس بندے کو دیکھوں تو صحیح، اس سے بات تو کروں کہ جس کی شان رب ذوالجلال کے دربار میں اعلیٰ ہے، جو رب کے دربار میں عزت والا ہے، اعلیٰ مقام والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص فرشتوں سے اجازت لے کر میرے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اے حسین چہرے والے، اے خوبصورت چہرے والے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے بتائیں تو صحیح کہ جس نے آج میرے سارے گناہوں کی معافی کرا دی، آج مجھے بتائیں تو صحیح کہ جس نے میرے بہتے ہوئے آنسوں کے اوپر رحم کھایا، کہ آپ کون ہیں کہ جس نے آج کے دن مجھ پر جو ہے وہ کرم کر دیا، مجھ پہ رحم کھایا اور مجھے دوزخ سے بچا کر جنت کی جو ہے وہ چابیاں جو ہے وہ جنت عطا فرما دی، بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ میرا امتی مجھ سے پوچھے گا کہ بتائیں تو صحیح کہ آپ کون ہیں، تو فرمایا میں اس وقت کہوں گا کہ میں تیرا وہ نبی ہوں، میں تیرا نبی ہوں۔ تو اس وقت جب میں اسے کہوں گا کہ میں تیرا نبی ہوں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی سے بات کریں گے اور کہیں گے کہ جب تو دنیا میں تھا تو نے مجھ پہ درود بھیجا تھا، تو نے مجھ پہ درود بھیجا تھا، آج میں نے اس پڑھے ہوئے درود کا تجھے صلہ عطا کر دیا، آج میں نے پڑھے ہوئے اس درود پاک کا پورا پورا اجر عطا فرما دیا جس کی آج تمہیں سخت ضرورت تھی۔ تو فرمایا کہ جو امتی دنیا میں ذکر کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، تو فرمایا کل اس طرح سے کملی والے محمد مصطفیٰ اپنے اس امتی کی شفاعت کریں گے کہ اس کو دوزخ سے نکال کر جنت عطا فرما دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوشش کیا کریں کہ کملی والے محمد مصطفیٰ پہ کثرت کے ساتھ درود بھیجا کریں، حضور پہ صلاۃ و سلام بھیجا کریں، فضول وقت میں بیٹھ کر باتیں نہ کیا کریں، حضور کا ذکر خیر کیا کریں، مسجد میں آیا کریں، نماز ادا کیا کریں، کوشش کریں، معمول بنا لیں کہ 2-4 منٹ 5 منٹ نکال کے علیحدہ سے بیٹھ کر تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری لگوایا کریں۔